معلومات کی دنیا کے ساتھیوں، پروگرام ویوز اینڈ انفیوز سے خوش آمدید۔ انڈیا اور چین کے درمیان ایک نئی جنگ چھڑنے جا رہی ہے۔ چین کے جارحانہ ڈیم کے نئے منصوبے پر انڈیا کو خوفناک پریشانی ہو گئی ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان زمینی اور سمندری سرحد پر تناؤ اور جھڑپوں کے بعد اب چین اور انڈیا ایک اور پانی کی جنگ کی جانب بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اب چین نے ہندوستان کی شہرک پر ہاتھ ڈال دیا ہے اور وہ ہے ہندوستان میں بہنے والا دریائے برہما پترا۔ چین میں 1990 سے صنعتی ترقی عروج پر ہے اور اس کے شمالی علاقوں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کی غرض سے چین نے سن 2002 میں تقریباً $630 بلین کی لاگت سے سالانہ 38 سے 48 ارب کیوبک میٹر پانی کو بہاؤ کو جنوب سے شمالی علاقوں کی طرف موڑنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان ایک لمبی اور تنازع سے بھرپور 4056 کلومیٹر طویل بارڈر ہے، جس کی زیادہ تر سرحد چین اور ہندوستان کے درمیان تنازعات پر مشتمل ہے، جسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول ایسے ہی ہے جیسے دیر از نو بارڈر، جس میں زیادہ تر تنازعات والی جگہیں ہیں، جس میں لداخ ہے جو کہ ویسٹرن سائڈ پر ہے، اسی طرح سے سینٹرل سائڈ پر ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کا علاقہ ہے جو کہ چین اور ہندوستان کے درمیان ایک بارڈر کا علاقہ ہے، اور تیسری جگہ ہے مشرقی سائڈ جہاں پر سکم اور اروناچل پردیش ہے۔ ابھی لداخ کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا تھا، جہاں اقصائی چین اور لداخ میں ہزاروں فوج آمنے سامنے کھڑی ہیں اور چین نے زیادہ تر علاقوں پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور اب مشرقی سائڈ پر اروناچل پردیش کے 5 دیہاتوں پر بھی چین نے قبضہ کر لیا ہے، اور اسی طرح سے اب دریائے برہما پترا پر چین بہت بڑا ڈیم بنانے جا رہا ہے۔ یعنی اروناچل پردیش اور سکم کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ بھارت کے شمال مشرقی یعنی نارتھ ایسٹ میں 7 ریاستوں کے ساتھ ہیں جو صرف اور صرف دریائے برہما پترا کے پانی پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اب مسئلہ سرحدی تنازع کا نہیں ہے بلکہ زندگی اور موت یعنی پانی کا ہے۔ اب کی بار جو کشیدگی کی وجہ ہے وہ ایک ایسا سپر ڈیم کی تعمیر ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال موجود نہیں ہے، اور یہ سپر ڈیم چین دریائے برہما پترا پر بنانے جا رہا ہے۔ بھارت میں کچھ لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر چین نے بھارت کی سرحد کے قریب اتنا بڑا ڈیم تعمیر کر لیا تو چین اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو برصغیر پاک و ہند میں 3 بڑے دریا بہتے ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑا دریا دریائے سندھ یعنی انڈس ہے جو زیادہ تر پاکستان سے گزرتا ہے۔ دوسرا بڑا دریا دریائے گنگا ہے جو کہ بھارت اور بنگلہ دیش میں سے بہتا ہے، جسے بھارت میں مذہبی اہمیت بھی حاصل ہے۔ اور تیسرا بڑا دریا دریائے برہما پترا ہے۔ یہ دریا تبت سے نکلتا ہے، جسے تبتی یا چائنیز زبان میں یرلانگ زانگپو کہا جاتا ہے، اور یہ دریا جب بھارت میں داخل ہوتا ہے تو بھارت میں اس دریا کو دریائے برہما پترا کہا جاتا ہے۔ تو یہ دریا تبت سے نکل کر اروناچل پردیش میں داخل ہوتا ہے، پھر یہ ریاست آسام سے گزرتا ہوا بنگلہ دیش میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے آخر میں خلیج بنگال کے سمندر میں جا کر گر جاتا ہے۔ اسی طرح سے بھارت کی تقریباً 7 ریاستیں اس دریا پر انحصار کرتی ہیں۔ یہ ریاستیں ہندوستان کے شمال مشرق میں ہیں، جس میں اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورام، ناگالینڈ اور سکم شامل ہے۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ تبت سے نکلنے والے اس یرلانگ زانگبو دریا یعنی برہما پترا پر ایک بہت بڑا سپر ڈیم تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس ڈیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت دنیا میں کسی بھی منصوبے سے بہت زیادہ ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 70,000 میگا واٹ فی گھنٹے سے زیادہ ہے، جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا 3 گارجز ڈیم ہے جو کہ چین میں ہی موجود ہے۔ اس سے بھی اس کی جو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ 70,000 میگا واٹ کتنا ہے یہ ڈیم کتنا بڑا ہوگا اور بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کتنی زیادہ ہوگی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ پاکستان کو 20 سے 22,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے۔
اس طرح صرف چین کے اس ڈیم سے جتنی بجلی پیدا ہوگی، پاکستان جیسے 3 سے 4 بڑے ملکوں کے ایک ہی وقت میں اس ڈیم سے بننے والی بجلی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی یہ چین اتنا بڑا ڈیم بنانے جا رہا ہے اور اس سے اتنی زیادہ انرجی ایک ہی ڈیم سے ایک ہی وقت میں بن سکتی ہے۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے پاور کنسٹرکشن کارپوریشن آف چائنا کے حوالے سے لکھا ہے کہ دنیا میں اس جیسے منصوبے کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ چین کی طرف سے دریائے یرلانگ زانگبو پر تعمیر کے اعلان کے بعد بھارت میں ایک خوفناک پریشانی لاحق ہو گئی ہے اور بھارت چین کے ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے ہر خبر پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ بھارت اپنے تحفظات اور خیالات کو مسلسل چین کی حکومت تک پہنچا رہا ہے اور چین سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ اس منصوبے سے پڑوسی ممالک کے مفادات شدید متاثر ہوں گے اور بھارت کی 7 ریاستوں کے ٹوٹنے کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ دریائے یرلانگ زانگبو انڈیا میں برہما پترا کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ انڈیا سے ہوتا ہوا بنگلہ دیش تک جاتا ہے اور جہاں وہ سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس منصوبے کے بارے میں کافی عرصے سے چیمہ گوئیاں ہو رہی تھیں، لیکن اب چین کی کمیونسٹ پارٹی نے کے حالیہ اجلاس میں باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے اور کچھ منصوبوں کا اعلان کیا ہے جن کو اگلے 5 برسوں میں مکمل کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور ان میں یرلانگ زانگبو ڈیم بھی شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر چین اور بھارت کے مابین پانی کی جنگ اگر چھڑ گئی تو یہ قابو سے باہر ہو سکتی ہے اور بنگلہ دیش کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ابھی تک اس ڈیم کے مقام کو بھارت سے شیئر نہیں کیا گیا، لیکن خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہماچل پردیش کے اوپر والا جو موڑ ہے وہاں تعمیر کیا جائے گا، جسے گریٹ بینڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس مقام سے دریائے یرلانگ زانگبو ایک تیز چکر کاٹ کر ہماچل پردیش میں داخل ہوتا ہے۔ جب یہ پانی تیز چکر کاٹتا ہے تو اسی تیز چکر کی وجہ سے ڈھلوان سطح زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے بجلی بنانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور جیسے ہی یہ ہماچل پردیش میں داخل ہوتا ہے اس کا نام برہما پترا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ برہما پترا دریا کی بھارت کے لیے کیا اہمیت ہے، اس پہ ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ برہما پترا دریا انڈیا کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بھارت کے دریاؤں میں بہنے والے مجموعی پانی میں برہما پترا کا حصہ 29% ہے اور جبکہ بھارت میں پن بجلی کے 40% برہما پترا کے دریا پر انحصار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بھارت کے ماہرین نے ایسے شدید خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ چین کی طرف سے ایک ایسے مقام پر سپر ڈیم کی تعمیر کی جا رہی ہے کہ اگر کسی قدرتی آفت کی وجہ سے یہ اگر ڈیم ٹوٹ گیا تو چین کا تو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن بھارت کو اس سے بہت بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ اب بھارت کے اخبار چین کی طرف سے ڈیم کی خبر پر بے تحاشا پریشانی کے عالم میں یہ لکھ رہے ہیں کہ بھارت کو ہمالیہ میں چین سے زمینی خطرہ ہے اور قبضہ کیا جا رہا ہے، سمندر میں اس کی حدود پر تجاوز ہو رہا ہے، اور اب تازہ خبر یہ کہ پانی کی جنگ بھی مسلط کی جا رہی ہے اور پانی کی جنگ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بھارت اور چین کے مابین پانی کی تقسیم کے حوالے سے کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ چین اور بھارت نے سن 2002 میں پانی کے بہاؤ کا ایک ڈیٹا ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی ایک معاہدہ کر رکھا ہے، لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ سن 2017 میں ڈوکلام کے علاقے میں انڈیا اور چین کی فوجوں کے مابین کشیدگی کے بعد سے چین نے وہ تعاون بھی ختم کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چین کے لیے تبت کی کیا اہمیت ہے۔ تبت جسے دنیا کی اپنی اونچائی کی وجہ سے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے، تبت دنیا بھر میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، لہذا یہاں سے 10 بڑے دریا بہتے ہیں جس پر افغانستان سے لے کر ویتنام تک 2 ارب سے زیادہ لوگوں کا انحصار ہے۔ دنیا میں موجود پانی میں سے صرف 2.5% یعنی 2.5% میٹھا پانی ہے اور اس کا بھی آدھے سے زیادہ حصہ قطب شمالی یعنی نارتھ پول کے برف میں پھنسا ہوا ہے۔ تو دنیا میں صنعتی ترقی کی وجہ سے میٹھے پانی کی دستیابی میں دن بدن کمی ہو رہی ہے۔ تبت سے نکلنے والے 10 بڑے دریاؤں میں اگر ہم دیکھیں تو یلو، یانگزی اور میکونگ دریا ہیں۔ یہ برما، تھائی لینڈ، چین اور ویتنام سے گزرتے ہیں، اور جو دریا جو تبت سے نکلتے ہیں اس میں دریائے سندھ ہے
اور ستلج ہے، یہ پاکستان اور اس کی ٹریبیوٹری افغانستان سے گزرتی ہے، اور جو باقی دریا ہے اس میں برہما پترا ہے، یرلانگ زانگبو جو کہ بھارت اور بنگلہ دیش سے گزرتا ہے۔ اسی طرح سے دریائے سیلوین یہ میانمار سے گزرتا ہے، اراوادی بھی میانمار سے گزرتا ہے، اور دریائے بھوتی نیپال سے گزرتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویتنام سے لے کر افغانستان تک جتنے بھی یہ دریا ہے ان تمام پر اجارہ داری تبت یعنی چین کو حاصل ہے۔ چین کو اپنی بالائی پوزیشن کی وجہ سے میٹھے پانی پر اسے مکمل اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ چین میں 1990 میں صنعتی ترقی عروج پر ہے، اور اس کے شمالی علاقوں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کی غرض سے بہت سے منصوبے چین نے بنا رکھے ہیں کہ تاکہ ان پانی کے بہاؤ کو ساؤتھ سے نارتھ کی علاقوں کی طرف موڑنے کے بہت سے منصوبے پر عمل جاری ہے، اور اس سلسلے میں پہلے ہی 60% کام چین مکمل کر چکا ہے۔ ایک محاورہ مشہور ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان دریاؤں کے پانی پر ایک معاہدہ موجود ہے جسے سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے۔ ان معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے سن 2015 سے پاکستان میں بہنے والے تمام دریاؤں پر بند باندھنا شروع کر دیا تھا، اور دریاؤں کے رخ موڑنے کے منصوبے پر کاربند ہے۔ بھارت نے دریائے سندھ، دریائے چناب اور جہلم پر تقریباً 15 سے زائد ڈیم بنا چکا ہے، اور تقریباً 45 سے لے کر 60 کے قریب اور ڈیم بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں بہنے والے دریاؤں کے پانی پر اور بہت سے اربوں ڈالر کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر پر بھارت نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا۔ بھارت مودی کی پالیسی پر چل رہا ہے، جس میں مودی نے کہا تھا کہ پاکستان جانے والے تمام دریاؤں کے پانی کا رخ ہم موڑ دیں گے۔ اب لگتا یہ ہے کہ قدرت بدلہ لے رہی ہے، جو آج بو گے وہ آپ کل کاٹو گے، اور چین نے ہر طرح کے بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے، اور دریائے برہما پترا پہ دنیا کا سب سے بڑا سپر ڈیم بنانے جا رہا ہے۔ شاید اسی موقع کے لیے ہی کراچی کے مشہور شاعر جان ایلیا نے بھارت کے لیے ہی کہا ہو کہ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سبق کو حادثہ ضروری ہے۔ ہماری یہ کوشش صرف اپنے ویورز کو آسان انداز میں معلومات دینے کے لیے ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ کوشش پسند آئے گی۔ محمد مہتاب مختار کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔